اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یعنی تمامی ذکروں میں سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور اتنی بات ذہن میں رہے کہ جب بھی کلمہ طیبہ کا لفظ بولا جائے یا لا الہ الا اللہ کا، تو اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ اس سے پورا کلمہ طیبہ مراد ہوتا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ذکر کے فضائل اپنی جگہ پر بہت ہیں، اگر اس موضوع پر بات کی جائے تو ایک وقت چاہیے۔ صوفیاء کرام نے ذکر کے مختلف طریقے بتائے ہیں اور مختلف تذکرے کیے ہیں، تو مجھے اس موضوع پر بہرحال نہیں جانا۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق ہی آج تھوڑی دیر کی گفتگو ہے، اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہی اس مبارک کلمے کا اس جز کا ترجمہ ہے۔ ایک چیز ہے ذہن میں رکھیں کہ ہر مسلمان مرد عورت اسی کلمے طیبہ کو پڑھتا ہے اور سب کی زبانوں سے یہ کلمہ پاک ادا ہوتا ہے۔ ایک چیز ذہن میں آئی ہے سمجھانے کے لیے کہ اگر ہم سے کل کوئی سوال کرے، آپ سے پوچھے کہ آپ رب تبارک و تعالی کی وحدانیت کے قائل ہیں، آپ اس کی الوہیت کے قائل ہیں اور آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اللہ تعالی کے موجود ہونے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ اگرچہ دلائل کو پیش کرنا یہ علماء کا کام ہے، لیکن بہت سے لوگ کبھی کبھی اس قسم کی باتیں پیدا کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے علماء نے جو وضاحت کی کہ سب سے اعلیٰ اور افضل دلیل تو یہ ہے کہ رب کریم وہ کسی دلیل اور ثبوت کا محتاج نہیں ہے کہ اس کے وجود کے لیے کوئی دلیل یا ثبوت پیش کیا جائے۔ اس کی ذات کسی دلیل و ثبوت کی محتاج نہیں۔ یہ محض میرے الفاظ نہیں، بلکہ اس ضمن میں کبھی علماء نے بتایا بھی ہوگا۔ میں بھی ذکر کر دوں، ذہن میں بٹھا لیں، کبھی کبھی ایسی باتیں آ جاتی ہیں تو عوام کو تو مشورہ ہے میرا کہ اگر ان سے کوئی بحث کرتا ہے تو اس سے کہیں کہ بھئی میں عالم نہیں، اگر تمہیں گفتگو کرنا ہے تو ہمارے علماء کے پاس چلو۔ اس لحاظ سے کہ معترض کیا اعتراض کرے، ہر آدمی اس کا جواب تو نہیں دے سکتا، یہ تو علماء کا مقام ہے۔ لیکن آج یہ بھی ہماری شامت اعمال ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر، چوراہوں پر بیٹھ کر بیڑی سگریٹ چائے پی رہے ہیں اور حدیث و قرآن پر بحث کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ ہوٹل اور چوراہے حدیث و قرآن پر بحث کے لیے نہیں ہے، اور ہر کس و ناکس کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ شریعت کے معاملے میں جہاں چاہے بحث چھیڑ دے۔ بھئی یہ علماء کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے اور ان کا فیضان جاری رہے۔